تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو. شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو, اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے, سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے, شہد بنائے. اسی حساب سے آنکھیں دی گئیں, اسی حساب سے اتنا سا کھوپڑی میں دماغ, اس میں ایسی ٹائٹ انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے اور اسے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ایئر سفر کرتے کرتے چھتے پہ پہنچ جائے گی وہ. یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے. سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ہی ٹرن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹرن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پاڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسی پاڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا. اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے, تو آپ نے بتایا 2 پاڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں ایسا ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پاڈری موڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا. وسیم گولے گنڈے کو لیفٹ پہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہ جلیبی والا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جتنا دور پہنچانا ہے آدمی, بولو نا بھائی, پہنچ جاتا. لیکن جب بائی ایئر سفر کرو گے, جیسے بھی یہ لاہور سے کراچی, تو یہ تو نہیں کہ پائلٹ کو یہ بتایا جائے بھائی تو جب لاہور سے اٹھے گا نا ذرا نیچے دیکھتے رہنا بادشاہی مسجد آئے گی, تو بادشاہی مسجد سے نا آگے مینار پاکستان سے سیدھا ٹرن مارنا, تو ایسا نہ ہو آگے وہ انڈیا نہ نکل جانا, ادھر ٹرن مارنا. تو ملتان تھوڑا آگے جا کے, اتنی جلدی آئے گا نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ملتان کے لال رنگ کا نا وہ ایک عمارت نظر آئے گی, سمجھ لو آدھا راستہ طے ہو گیا ہے, ملتان آ گیا. ملتان سے تھوڑا آگے ٹرن مارو گے, کھیت آنا شروع ہو جائیں گے کھجور کے, سمجھ لو سکھر. کیا ہو گیا بھائی, ایسے سفر کرتا ہے جہاز وہ تو کرو ٹریگنومیٹری ہے کہ بھائی عرض بلد طول بلد, اسی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مکھی کے بارے میں جو سائنسدان ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے سے اڑ کے جب دور دراز علاقوں پہ جاتی ہے تو یہ زمینی نشانات دیکھ کے سفر نہیں کرتی. تبھی اگر شہد کی مکھی چھتے سے نکلے اور باغ میں جائے, درمیان میں وسیم گولے گنڈے والا اس کو ملے, آپ وسیم گولے گنڈے والے کو وہاں سے ہٹا دو, واپسی پہ پھر بھی مکھی کہاں پہنچے گی, چھتے میں. لیکن اگر آپ کو ویسے میں نے ایڈریس سمجھایا, ادھر سے جاؤ, ادھر 2 پاڈری بیٹھے ہوئے, ادھر سے وسیم گولے گنڈے والا, آپ گئے وہ پاڈری چلے گئے تھے وہاں سے, تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے, یار پتہ نہیں کون سا درخت بولا تھا مفتی صاحب نے, ہے بھائی یہ تو سلیم گولے گنڈے والا ہے, وسیم تو یہاں پر کوئی ہے نہیں. تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا. مکھی کنفیوز نہیں ہوتی, جاتے ہوئے وسیم گولے گنڈے والا ہو یا آتے ہوئے سلیم گولے گنڈے والا ہو, مکھی کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اس نے بائی ایئر سفر کرنا ہے, اور سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے, سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میں جب نکلی تھی تو یہ سایہ یہاں تھا, واپسی پہ یہ سایہ یہاں ہے. اس سے پتہ نہیں اس کے دماغ میں اللہ نے ایسا کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز انسٹال کر دی ہیں کہ اتنا پیچیدہ علم کہ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, اے مکھی تو شہد کی تو پھلوں کی تلاش میں دور دراز علاقے کی طرف چلی جا, گھبرانا نہیں, واپسی کے لیے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے. ذلولا کا معنی ان کو ذلیل کا معنی کم تر بنا دیا. تو ان راستوں پہ بیٹھ کے آئے گی, وہ راستے تیرے فرما بردار ہیں, تجھے راستے سے پوچھنا نہیں پڑے گا, راستے تجھے خود بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. تو نے راستوں کو ہم نے تیرا غلام بنا دیا ہے. کیسی اللہ کی قدرت ہے بھائی, یہ خود بخود بن سکتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں غور کرو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور فرجع البصر کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو, ہل تری من فطور, کوئی فطور تمہیں نظر آیا اس میں. اور ینقلب الیک البصر خاسئا, فرمایا تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر آئیں گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوں گی.
یہ ذلیل کا لفظ اللہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. جب کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے نا، تو بھائی آ کے دکھا، تو آ ذرا میرے سے بحث کر، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مان نہ رہا ہو. تو اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان میرے وجود کو نہیں مانتا، میری قدرت کو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں آؤ میدان میں، ذرا چیلنج ہے، نظر اٹھا کے ذرا اس کائنات میں غور کرو، عیب تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ رسوا ہو جاؤ گے. یہ مناظرہ جو تم نے اللہ سے کیا تھا، یہ مناظرہ تم ہار جاؤ گے، بھری محفل میں رسوا ہو جاؤ گے. جو ایتھیسٹ ہے نا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، وہ ان بیسک چیزوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بیسک اللہ کے وجود کے دلائل ہیں ان کا جواب دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے.